الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات میں نے پہلے کئی مرتبہ سمجھائی ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا پھر مرے گا نہیں، تا ابد ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پیدا ہوا اس سے پہلے چھوڑو، لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اس پیدا ہونے کے بعد میں پھر اب کبھی مرے گا نہیں۔ انسان پیدا کب ہوا؟ جب دادا آدم مٹی سے بنائے گئے، پھر ان کی پیٹھ سے تمام انسانوں کی ارواح روحیں نکالی گئی۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ بس یہ انسان پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد پھر کبھی مرے گا نہیں، کنٹینیوس اس کی حیات ہے۔ البتہ بیچ میں جب روح کے ساتھ باڈی کا اقتران ملنا ہوگا ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت انسان پر 2 مرتبہ زندہ ہونا اور مرنا آئے گا، لیکن یہ بدن کا جینا اور مرنا ہے، روح کا مرنا جینا نہیں ہے۔ روح تو عالم ارواح سے بدن میں آئی اور گئی، اور باڈی مٹی سے ماں کے پیٹ میں بنی، اس میں روح آئی، بدن زندہ ہو گیا، اور جب تک روح اس میں رہی وہ زندہ رہا۔ پھر جب گھر آیا تو وہ کار روک کر کے، کھڑکی کھول کر کے، چابی جیب میں رکھ کر کے، گنڈو بند کر کے گھر میں چلا گیا۔ تو کار یہیں پڑی ہے، یہ کارخانے میں بھیج دو، مٹی کے حوالے کرو، اس لیے کہ یہ باڈی تو مٹی سے بنی تھی، وہ مٹی کارخانہ ہے، اسی کارخانے میں صحیح مٹی سے بنی ہے، اس مٹی کے حوالے کرو۔ یہ جو روح اتر کر گھر میں چلی گئی، یہ بدن کی موت ہے، اور چابی لے کر گئی، تو وہ ایک وقت کے بعد جب اسے دوبارہ کار کی ضرورت پڑے گی، مال میں جانا پڑے گا، تو چابی لے کر آئے گا، ونڈو کھول کر بیٹھے گا، گاڑی اسٹارٹ کرے گا اور جائے گا۔ اسی طریقے سے جب وقت آئے گا تو اسی مٹی سے دوبارہ باڈی تیار ہوگی۔ پھر جو روحیں عالم ارواح میں چلی گئی ہیں، سور پھونکا جائے گا تو وہ روحیں ریٹرن آئیں گی، اور ہر روح اپنے بدن میں، اپنی باڈی میں آ کر داخل ہو جائے گی، اور پھر وہ روح اس 60 ہاتھ لمبے بدن کو اس میں داخل ہو کر ڈیل کرے گی اور لے کر چلے گی۔ پھر آگے کے معاملات آئیں گے، میدان قیامت ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، پھر تا ہمیشہ۔ اب یہ روح کا جو بدن کے ساتھ اقتران ملنا ہوا، یہ ملنا ہمیشہ رہے گا، اب روح بدن سے الگ کبھی نہیں ہوگی۔ یہ درمیان میں بدن کے ساتھ ماں کے پیٹ میں روح متعلق ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد میں روح نکل کر چلی جاتی ہے، بدن لاش یہیں پڑی رہتی ہے۔ لاش یعنی نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، فلاں صاحب وہ تو گزر گئے، پاس ہوئے۔ یہ مضمون میں نے بار بار سمجھایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 2 آیتیں ہیں، ایک تو سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، اس میں تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں
ملک ہے، حکومت ہے، پوری کائنات کا ملک جن کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اور جب سارا ملک مٹھی میں ہے تو اپنے ملک میں جو چاہے کریں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر کام اپنے ملک کے اندر ہر جگہ جہاں بھی ہو انہی کا ملک ہے. ہمارے یہاں طالب علموں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں، بتاؤ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک سے باہر نکال سکتے ہیں، گیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو طالب علموں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ جی ہاں اللہ کر سکتے ہیں ہمیں. تو ہم کہیں گے غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ملک ہی نہیں. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ملک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ملک سے نکال کر کے کہاں بھیجیں گے؟ جہاں بھیجیں گے وہ بھی انہی کا ملک ہے. تو طالب علم سمجھتا ہاں بات تو صحیح ہے. پہلے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ جو چاہے کریں، اپنے ملک سے رکھیں اپنے ملک میں، اپنے ملک سے گیٹ آؤٹ کر دیں، ان کو حق اختیار ہے. پھر جب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی جہاں بھی جائیں گے تو اللہ ہی کا ملک ہے، تو وہی یہاں ہے کہ بیدہ الملک، ان کے مٹھی میں، ان کے قبضے میں پوری کائنات ہے، پورا ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ جو کرنا چاہے اپنی کائنات میں. ہماری اپنی ملکیت دنیا میں ہوتی ہے، مجازی ملکیت ہوتی ہے، تو ہم اپنی ملکیت میں جو چاہے کرتے ہیں. ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوتا ہے؟ روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ تو ایک قاعدہ بتایا ہے. پھر اس قاعدے کے تحت میں پوری سورہ ملک کے اندر، پوری سورت کے اندر مثالیں آئیں گی کہ اللہ نے اپنے ملک میں یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا. ان کو حق ہے. پہلی مثال بیان کی ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہیں عالم ارواح میں عہد الست میں پیدا کیا. وہ پیدا کرنا نہیں، اس دنیا میں پیدا کیا. اس دنیا میں تمہیں جو پیدا کیا ہے اس کی کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ اس سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ روحیں پیدا ہوئی، بس پیدا ہو گئے، پھر مرے نہیں. پھر وہاں سے روح یہاں بدن میں آئی، پھر یہاں سے مر گیا تو باڈی مر گئی، روح نہیں مری، روح تو پاس ہوئے. پھر وہاں سے دوبارہ باڈی میں آئے گی، پھر باڈیاں جسم کے ساتھ جنت یا جہنم میں جائیں گی. تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی بنائی، روح کی زندگی بنائی. کیوں بنائی؟ آگے کی زندگی کیوں بنائی یہ بتاؤں گا. یہ درمیان کی جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، باڈی کی زندگی، یہ کیوں بنائی؟ پھر اس کے لیے اللہ نے زمین تو ایک بنائی اور اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنایا ہے. اللہ 7 آسمان بنائے. زمین ایک بنائی تو آسمان 7 کیوں بنائے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. زمین ایک بنائی ہمارے رہنے کے لیے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کائنات کا دولہا انسان ہے. دولہا سمجھتے ہو؟ ایک بارات جا رہی تھی، بے وقوف دولہا کا ایک بے وقوف دوست تھا. تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار مجھے شادی کرنے جانا ہے، گھڑی نہیں ہے، لا تیرے گھڑی دے دے مجھے. دے دی اس نے. وہ ٹھاٹ کر کے دلہا میاں چلے. راستے میں کوئی ملا، انہوں نے پوچھا بھئی بارات ہے؟ کہ جی ہاں. کہاں جا رہی ہے؟ فلاں گاؤں میں جا رہی ہے. دلہا کون ہے؟ تو وہ دوست تو بولے کہ دلہا تو یہ ہے لیکن گھڑی میری. تو آگے گئے تو دلہا نے کہا بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ گھڑی میری ہے. کہنے لگے اچھا نہیں کہوں گا.
پھر آگے کوئی ملے تو بارات لوگ ملے، کہاں بھائی بارات ہے کہ جی ہے، کہاں جا رہے ہو کہ فلاں گاؤں جا رہے ہیں، دلہا کون ہے، کہنے لگے دلہا تو یہ ہے لیکن گھڑی اس کی ہے میری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی، جھوٹ بولے تم، میری کہاں گھڑی ہے، کہنے تو نہیں کہوں گا۔ پھر آگے بڑھے تو پھر ایک لوگ ملے، کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو کہ دلہا بارات ہے، جی ہاں، کہاں جا فلاں جگہ، دلہا کون ہے، کہ بھائی دلہا تو یہ ہے لیکن گھڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں حکمتیں ہونی چاہیے اور وہ حکمت جاننی بھی چاہیے، اور قرآن کریم میں وہ ساری حکمتیں بیان کی بھی گئی ہیں، مگر جو جان سکتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جان سکتا وہ ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ یا اللہ، ایک پھنسی یہاں ہوئی ہے تو ان سے چس نکلتی اندر سے، لا الہ الا اللہ۔ تو زمین ہمارے رہنے سہنے کے لیے ایک پیدا کی ہے اور آسمان 7 پیدا کیے ہیں، اور اس پوری کائنات کا دلہا انسان ہے۔ لہذا یہ سمجھنا ہے کہ آسمان 7 کیوں پیدا کیے، زمین کیوں ایک پیدا کی۔ قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر تو جگہ جگہ ہے، مگر بعض جگہ پر ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، طباقا لفظ یہی ہے، تہ بتہ، جیسے پیاز کے چھلکے ایک پر ایک چڑھا ہوا ہے اور پھر اندر پیاز ہے ہی نہیں، پیاز چھلکوں کا مجموعہ ہے، اندر پیاز ہے ہی نہیں، چھلکا 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 چھلکا، اس کا نام پیاز ہے۔ ایسے ہی آسمان 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 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ اب پھر اس میں جھگڑا ہے کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ کوئی کہتا فاصلہ کہاں ہے، جیسے پیاز کے چھلکے اوپر نیچے چڑھے ہوئے ہیں ایسے آسمان بھی ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں 500 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان میں اور دوسرے آسمان میں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، میں نے کہا میں آسمانوں پر گیا نہیں ہوں، جب جا کر آؤں گا، لندن جا کر آؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ اس کا ایک فورٹ کیسا ہے، دیکھے بغیر کیا بتاؤں۔ اور حدیث کے تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ایک دونوں کے بیچ میں اسپیس ہے، پہلا آسمان ختم ہوا پھر اسپیس ہے، پھر 500 سال کی مسافت کے بعد دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ پہلا آسمان اور دونوں آسمان مل کر موٹاپا اتنا ہے کہ 500 سال کی موٹاپا ہے۔ پہلا سامان جہاں سے شروع ہوا اور دوسرا آسمان جہاں شروع ہوگا تو پہلے آسمان کا موٹاپا اتنا ہے کہ گھوڑ سوار 500 سال چلے تب دوسرے آسمان کی سرحد شروع ہوگی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب حقیقی صورتحال کیا ہے میں دیکھ کر آؤں وہاں جا کر تو پھر آ کر بتلاؤں گا حقیقی صورت کیا ہے۔ ابھی تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی اوکے یہ بھی اوکے۔ بہرحال جو بھی شکل ہو، چاہے دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہو، چاہے ایک کا موٹاپا اتنا ہو، جو بھی شکل ہو، یہ تو سمجھنا پڑے گا کہ 7 آسمان کیوں بنائے، زمین ایک کیوں بنائی، انسان کے رہنے کے لیے زمین ایک بنائی، آسمان 7 بنائے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ پہلے تو ہم بالا خانے کی مثال سے سمجھتے تھے، بالا خانہ ہمارا گھر کا پہلا پورشن کمرہ، اس کے اوپر دوسرا کمرہ، یہ بالا خانہ اوپر کا گھر۔ بس پہلے بالا خانے ہی ہوتے تھے، اس سے اوپر مکان 3ری منزل 4تھی منزل ہوتی ہی نہیں تھی،
کہاں ہے ٹانگوں میں اتنی کہاں طاقت ہے کہ اوپر تک چڑھتے رہیں؟ تو اگر کسی کا مکان بالا خانہ ہے، یعنی ایک کمرہ ہے پھر اس کے بعد دوسرا کمرہ ہے، تو لوگ کہتے تھے بنگلہ بنگلہ بنگلہ۔ آج ہر مکان بالا خانے والا ہے، مگر بنگلہ کوئی بھی نہیں، سارے بنگلے ختم ہو گئے۔ آپ کے سارے مکان بالے خانے، بلکہ 4 منزلیں ہیں، اندر بھی تہخانے میں بھی گھسا دیا، بیچ میں بھی، اوپر بھی، اور بنگلہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن پہلے اگر کسی کے گھر میں بالا خانہ ہے تو بنگلہ کہلاتا تھا۔ اب جب سے یہ بجلی آ گئی، مشینری آ گئی، الیکٹرک پیدا ہو گئی، تو اب 100 منزلے کے مکان بنتے ہیں، اور یہ فخر کے لیے بنتے ہیں۔ آپ کے یہاں 45 منزل کا مکان ہے، اس کا نام ہے اسکائی فورٹ، کینیڈا میں اس سے بڑا ہے، کینیڈا ٹاور۔ دبئی میں اس سے بھی بڑا ہے، اور جدے والے جدے میں دبئی سے بھی بڑا بنانے کے چکر میں ہیں، ابھی بنا نہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ فخر۔ ہمارے یہاں اتنی اونچی بلڈنگ ہے، اتنی اونچی منزل ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے۔ لیکن پہلے جب بجلی نہیں تھی اور ایک الیکٹرک سٹی وجود میں نہیں آئی تھی، تو یہ اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ بالا خانہ، ایک منزل۔ اور یہ ایک منزل بناتے کیوں تھے؟ جن کے پاس پیسے ہیں۔ عام غریب لوگ تو بیچارے ایک ہی منزلہ بنا کر اس میں رہتے تھے، لیکن پیسے ہیں تو مکان کے اوپر دوسری منزل بنا دیتے تھے، تاکہ گرمیوں میں اس کی گرمی سورج کے نیچے نہ آئے، سردیوں میں سردی نیچے نہ آئے۔ ایسا مکان میں سارے گھر کے اوپر دوسری منزل نہیں ہوتی تھی، جو خاص رہنے کا گھر ہوتا تھا، کمرہ ہوتا تھا، اس کے اوپر دوسری منزل بنا دیتے تھے۔ میرے گھر میں ایسا ایک کمرہ تھا تو اس کا لڑکوں نے نام رکھا ٹھنڈا کمرہ۔ جب دوپہر کو دیوبند میں سخت گرمیاں ہوتی تھی تو سب اس میں آ کر سوتے تھے، ٹھنڈا کمرہ اس کا نام تھا۔ اور سردیوں میں سردی بھی کم آتی تھی، گرم کمرہ کہنا چاہیے مگر نہیں کہتے تھے، ٹھنڈا کمرہ کہتے تھے۔ بس یہی مقصد تھا۔ اور پھر بہت زیادہ مالدار ہوں تو پھر وہ زمین میں مکان کے نیچے تہ خانہ بھی بناتے تھے، کیونکہ تہ خانے میں گرمی سردی، گرمی میں گرمی نہیں پہنچے گی، سردی میں سردی نہیں پہنچے گی۔ یہ بہت بڑے مالدار ہوں وہ یہ تہ خانہ بناتے تھے۔ کیوں؟ وہاں تہ خانہ بنانے میں خرچہ زیادہ آتا ہے، اوپر کی منزل بنانے میں خرچہ کم آتا ہے، کیونکہ نیچے کی منزل بنانے میں ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ بارش میں نمی نہ آئے۔ اس کے لیے کچھ مسالے وسالے ڈالنے پڑتے ہیں، کچھ پاؤڈر ڈالنا پڑتا، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ بہرحال تہ خانہ بنانے کا خرچہ بالا خانے سے زیادہ ہے، اس لیے بہت بڑا مالدار ہو۔ ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کہہ رہا۔ ہندوستان میں بہت بڑا مالدار ہو، یعنی راجا مہاراجا ایسوں کے گھروں کے نیچے تہ خانہ ہوتا تھا، اور گرمیوں میں سردیوں میں وہ اس تہ خانے میں جا کر سوتے تھے۔ اور بالا خانہ تو چھوٹے مالدار کے اوپر بھی گھر کے اوپر کا کمرہ بنا دیتے تھے تاکہ نیچے کا کمرہ ٹھنڈا رہے گرمیوں میں۔ لیکن اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس زمین کے لیے 7 چھتیں بنائی، 7 چھتیں بنائی، یہ 7 آسمان بنائے ہیں، تاکہ 7 آسمانوں سے پرے جو کچھ ہے وہاں سے کوئی حادثہ زمین تک نہ پہنچے۔ زمین تک بھی نہ پہنچے، اور یہاں رہ کر کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ 7ویں آسمان سے آگے کیا ہے، اس کو ابھی نہیں دکھانا چاہتے اللہ۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آسمان پھٹ جائیں گے، اور زمین پر رہتے ہوئے سب نظر آنے لگے گا، جنت بھی جہنم بھی۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتے تھے، اور ادھر سے آنے والی جو آفتیں ہیں ان آفتوں سے بچاتے بھی ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی غضب کی ہو جائے
اذا اشتد الحر، جب غضب کی گرمی ہو تو ظہر کی نماز وقت کے ٹھنڈا ہونے کے بعد پڑھو، اس لیے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے، جہنم پھیلتی ہے اس کی وجہ سے ہے، اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے، پرتو فوکس اللہ کی صفت غضب کا پرتو ہے، جیسے جنت اللہ کی صفت رحمت کا پرتو ہے، پرتو مانے فوکس، ایک یہاں چیز فوکس ڈالتے وہاں روشنی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ لندن میں بہت پہلے میں کوہ نور دیکھنے گیا، یہاں کوہ نور ہے جو ہندوستان میں سے چوری کر کے لائے ہیں انگریز، تو مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈائریکٹ کوہ نور نہیں دکھاتے، انہوں نے کہیں کوہ نور رکھا ہے اس کا فوکس ڈالتے ہیں وہاں، پھر اس فوکس کا فوکس ڈالتے ہیں یہاں اور وہ دکھاتے ہیں۔ یہ اس وقت تو مجھے بتایا تھا، اب کیا طریقہ ہے مجھے نہیں معلوم، اب مجھے معلوم ہوا کہ اب انہوں نے بہت سارے ہیرے رکھ دیے ہیں ایک جیسے اور وہ دکھاتے ہیں، اب اس میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کوہ نور کون سا ہے، اب ایسا کر دیا ہے۔ میں تو پھر گیا نہیں، میں پہلی مرتبہ گیا تو ایسا معلوم ہوا تو میں نے پھر نہیں دیکھا، میں واپس چلا آیا۔ میں نے کہا چوری اور پھر سینہ زوری، ایک تو ہمارے یہاں سے چورا کر لایا اور پھر دکھاتے بھی نہیں ہم۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب میں فوکس سمجھا رہا تھا کہ جیسے ہیرا ہے کوہ نور، اس کا فوکس وہاں ڈالیں گے، پھر اس فوکس کا فوکس یہاں ڈالیں گے، وہ دکھائیں گے کہ یہ ہے کوہ نور۔ پہلے یہ طریقہ تھا، اب طریقہ دوسرا بن گیا کہ بہت سارے ہیرے رکھے اور ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں چلے گا کوہ نور کون سا، اب اس طرح سے دکھاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہنم کے وہ گرمی کی شدت، گرمی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جہنم کے پھیلنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم کیسے پھیلتی ہے؟ دیکھو یوں نہیں پھیلتی، جیسے ہے ایسے اپنی جگہ پر ہے، پھر پھیلتا کیا ہے؟ اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ ان مولانا صاحب کے پاس بہت شاندار طرح کی شیشی ہے، انہوں نے نکال کے ذرا سا لے کر لگایا تو شیشی نہیں پھیلی، خوشبو ساری مجلس میں پھیل گئی، بدبو بھی پھیلتی خوشبو بھی پھیلتی، لیکن جس شیشی میں خوشبو ہے وہ شیشی یا وہ عطر نہیں پھیلتا، اس کی بو پھینکتی ہے۔ تو جہنم یہ نہیں، گرمی کی شدت، گرمی کی بڑھوتری، گرمی جو بڑھتی ہے بہت زیادہ پریشان کن، یہ جہنم کے اثر کے اثر لفظ نہیں ہے، اثر ہم بڑھاتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جہنم کا اثر پھیلتا ہے، جہنم نہیں پھیلتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم ہی پھیلتی ہے۔ اس بھائی سے کہو کہ ادھر جا کے سو جا بچہ، اس سے کہو ادھر جا کے پیچھے سو جا، میں کیوں پریشان کرے، اس کو سمجھاؤ کہ پیچھے جا کر کے سو جا، وہاں جا کے پیچھے جا کے سو جاؤ، یا اس کو کہو سونا ہو تو یہاں آ کر سو جائے، یا تو ادھر سو جاؤ یا ادھر جا کر سو جاؤ۔ سامنے بیٹھ کر کوئی آدمی سوئے، ڈرائیور کے پاس بیٹھا ہو اگر سوئے گا تو ڈرائیور بھی سوئے گا۔ یہ ڈرائیور کے ساتھ نیکسٹ سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کو کبھی نہیں سونا چاہیے رات میں، اس کو نیند آئے گی تو اس کو بھی نیند آئے گی۔ تو ابھی سامنے بیٹھ کر سو رہا ہے تو میں تقریر کروں یا میں سوؤں؟ اسے کہو بھائی یا تو وہاں جا کر سو جا یا یہاں آ کر سو جا، مانتا نہیں، اس کا اسکرو ڈھیلا ہے ایک۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، پڑوس کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی سامنے بیٹھ کر سوئے، سبق میں بھی اگر کوئی طالب علم سامنے بیٹھ کر سو رہا ہو تو میں اسے اٹھا دیتا ہوں کہ پیچھے میرے پیچھے آ کر سو، اور میرے ڈیسک اس کے پائی وہ کیا میرا چوکی ہے، چوکی کے نیچے پڑھ کر سو، سامنے بیٹھ کر مت سو۔ یہ لیکن تو سامنے بیٹھ کر سو رہا، میں تجھے دیکھوں یا تقریر کروں؟
لا الہ الا اللہ. اس لیے اگر سامنے کسی کو نیند آنے لگے، اور رمضان میں جب پیٹ خالی ہو جاتا تو نیند آتی ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اٹھ جاؤ، اور اٹھ کر کے یا تو گھوم کر کے آؤ، یا گھوم کر کے نہ آؤ تو کہیں دور جا کے سو جاؤ. جمعہ کے خطبے میں یہی مسئلہ آیا ہے. جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو چاہے تم صبح سے 12 بجے تک سو رہے ہو، لیکن جب جمعہ کے خطبہ شروع ہوگا تو نیند آنی شروع. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے میں کسی کو نیند آنے لگے تو وہ اٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جائے. یہاں بیٹھا تھا اور یہاں سے اٹھ کر یہاں بیٹھا نہیں، یہاں بیٹھا تھا یہاں سے اٹھ اور وہاں جا کر بیٹھ، یہاں سے اٹھ وہاں جا کر بیٹھ. تو جب حرکت کرے گا تو نیند اڑ جائے گی. تو جمعہ کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ اگر جمعہ کے خطبے میں نیند آنے لگے تو جگہ بدلو. اور جگہ بدلنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ گیا، اتنا بدلنے سے کچھ کام نہیں ہوگا. اٹھے، جا کر وضو کر کے آئے. حضرت مدنی قدس سرہ کے یہاں عشاء کے بعد بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا بہت دیر تک. عشاء کے بعد نیند تو بچوں کو آ ہی جاتی ہے. تو اگر کوئی سوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے اٹھیے، مٹکے میں ڈوب کر آئیے. باہر ایک بڑا مٹکا بھرا ہوا رکھتا تھا، جس کو نیند آئے اٹھو جا کے وضو کرو. تو مٹکے میں ڈوب کر آئیے. تو اتنا جائے گا، وضو کرے گا، پھر آئے گا تو نیند اڑ جائے گی. تو جمعہ کے خطبے میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ نیند آتی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے مولانا ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور نہایت ذہین تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو 20 رکعت پوری ہوتے ہوتے نیند آنے لگتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ میں نے آج کی مثال دی. اس نے پوچھا تھا کہ ہم تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں. پہلے یہ جو ٹی وی ہے، اب تو موبائل آیا ہے، موبائل اس کا پرانا ایڈیشن ٹی وی، ٹی وی کا پرانا ایڈیشن سنیما، سنیما کا پورا ایڈیشن تھیٹر، اور تھیٹر کا پرانا ایڈیشن ناٹک. زندہ کردار ہوتے تھے جو اسٹیج بناتے تھے، اس پر ناچتے تھے، کودتے تھے، اور سارا گاؤں رات بھر دیکھتا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ ہم جمعہ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے، اور تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں، ناٹک دیکھنے جاتے ہیں تو رات بھر گزر جاتی ہے، نیند قریب بھی نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نیند پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں کے بستر پر نہیں آتی. سیج نہیں سمجھتے آپ؟ ایک چوکٹھا بناؤ اور اس میں گلاب کے پھول بھر دو پورا، جیسے تمہارے یہاں میٹرس ہوتا ہے، اور ایک میٹرس سے کام نہ چلے ڈبل میٹرس رکھو، پھول بھر دو، اور پھر وہ پڑھ کے سو جاؤ. دیکھو کتنی بہترین، پڑھتے ہی نیند آ جائے گی. اور ایسا بستر تیار کرو جس میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اب پڑھو، اس پر نیند آئے گی. تو حضرت نے فرمایا نیند پھولوں کی سیج پر آتی ہے. سین یا جیم، یہ جو چوکٹھا بنا کر اس میں پھول بھرے ہیں، یہ پھولوں کا بستر، یہ پھولوں کی سیج. تو فرمایا کہ نیند پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں کے بستر پر نہیں آتی. یعنی جمعہ شروع ہوگا، اللہ کی رحمت اترنی شروع ہوگی، اور جب رحمت کا نزول شروع ہوا تو آنکھیں بند. چاہے ابھی سو کر اٹھ کر 12 بجے آئے ہو، صبح پورا وقت سوئے ہو، لیکن جب رحمت کے جھونکے چلیں گے اور خطبہ شروع ہوگا تو آنکھیں بند. اس لیے خطبہ سنتے وقت گود میں نہیں دیکھنے کا، سجدے میں نہیں دیکھنے کا، آنکھیں بند نہیں کرنے کی. آنکھیں بند کرو گے تب بھی واقعی بند ہو جائیں گے. گود میں دیکھو گے، سامنے دیکھو گے تو بھی نیند آئے گی. یوں امام صاحب کو دیکھو، بیٹھو اپنی جگہ بیٹھ کر امام صاحب کو دیکھو، چاہے سمجھ میں کچھ نہ آئے، یہی سمجھتے کہ امام صاحب ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں.
اور دیکھتے رہو ان کو تو نیند نہیں آئے گی. اور جب سنیما دیکھنے جاتے ہو یا جیب میں سے تم نے موبائل نکالا تو اب یہ جیب میں سے جو بڑا موبائل نکالا یہ تو بڑا شیطان ہے، یہ سانپوں کی پٹاری ہے، یہ تو ادھر کاٹے گی ادھر کاٹے گی ادھر کاٹے گی، 3 بجے تک نیند نہیں آنے دے گی. یہی حال سنیما کا ہے، یہی حال ناٹک کا ہے کہ رات بھر بھی گزر جائے گی تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آفت ہے، نیند کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نیند پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں کے بستر پر نہیں آتی نیند. جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ پھولوں کی سیج ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس لیے نیند آتی ہے. اور ناٹک دیکھنے جاتے ہو، سنیما دیکھنے جاتے ہو تو وہ کانٹوں کا بستر ہے، اس پر نیند کہاں سے آئے گی؟ بہرحال میں کہہ رہا تھا، یعنی کیا کہہ رہا تھا؟ جہنم نہیں پھیلتی، جہنم نہیں پھیلتی. ہاں، میں بتا ہی رہا تھا کہ جہنم خود نہیں پھیلتی، اس کے اثرات پھیلتے ہیں. جیسے اللہ کی رحمت کے اثرات اترتے ہیں، وہ رحمت دکھتی نہیں ہے، اسی طرح سے جہنم نہیں پھیلتی. جہنم تو جہاں ہے وہیں ہے، اس کے اثرات پھیلتے ہیں، جیسے خوشبو پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے. اور یہ اللہ کی صفت رحمت اور غضب کا جب فوق پڑتا ہے تو جہنم وجود میں آئی، اور اللہ کی صفت غضب کا فوق سے پڑا تو جہنم وجود میں آئی، اور صفت رحمت کا فوق سے پڑا تو جنت وجود میں آئی. اس حدیث شریف کو سمجھنے میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس حدیث کو الگ سمجھتے ہیں، اور باقی تمام فقہا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، امام بخاری میں آپ سب اس حدیث کو الگ سمجھتے ہیں. صرف امام شافعی علیہ الرحمہ اس کو الگ سمجھتے ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے پھیلنے سے گرمی بڑھتی ہے، یہ ایک استعارہ ہے، تعبیر ہے، ایک مضمون سمجھانے کے لیے یہ تعبیر ہے. جہنم ہے وہیں ہے، کوئی اس کا اثر نہیں پھیلتا. اور یہ ایک تعبیر ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہو تو یہ تکلیف دہ ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. دکان کیا ہوئی، کیا کہیں بھائی میری دکان سب برباد ہو گئی. تو برباد یہ استعارہ ہے، بر مانے پر اور بعد مانے ہوا، ہوا پر گئی. حالانکہ ہوا پر کوئی بھی نہیں گئی، کاروبار کرتے کرتے گھاٹا ہوا، دکان بند ہوئی، ہوا پر کہاں اڑی؟ وہ کہتے یہی ہیں کہ دکان برباد ہو گئی. تو یہ ایک استعارہ ہے. اب اس میں تم چشمہ لگا کر دیکھو کہ دکان اوپر کہاں گئی، اوپر کہیں بھی نہیں گئی. یہ تو ایک استعارہ ہے بولنے کا. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہنم کہیں نہیں پھیلتی، وہ تو ہے وہیں کہ وہیں ہے. یہ ایک استعارہ ہے کہ جہنم گرمی کی شدت جہنم کے پھیلنے سے ہے، یہ استعارہ ہے یعنی تکلیف دہ ہے. دکان برباد ہو گئی یعنی ختم، ہوا پر اڑی نہیں. ایسے ہی جہنم کے اثر کے پھیلنے کا یعنی تکلیف دہ ہے. جہنم کا اثر کہیں نہیں پھیلتا، لہذا وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس لیے جو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں وہ ظہر کی نماز سخت گرمیوں میں اول وقت میں پڑھیں. قریب کی مسجد ہو تو وہ بھی اول وقت میں جماعت پڑھیں. بڑی مسجد ہو اور جس کے رہنے والے دور دور رہتے ہوں، وہاں سے آتے ہوں اور بڑی تعداد میں ہوں، پے بپے آتے ہوں، تو وہاں نماز دیر سے پڑھی جائے. مگر اب تو حرمین مکہ مدینہ کی مسجدوں میں ہمیں بہت بڑی مسجدیں ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں. وہاں بھی 12 بجے اور ظہر کی اذان ہوئی اور فوراً نماز 10 منٹ کے بعد میں. اگرچہ وہ حنبلی ہیں لیکن وہ حنبلی جو ہیں وہ بھی شوافی کے بھائی ہیں. جب ہل چلتا ہے تو ہل 2 بیل کھینچتے ہیں، تو آگے جو بیل جا رہا ہے اس میں 2 بیل ہیں، بڑے 2 امام، امام اعظم اور امام مالک، یہ ایک ہل کھینچتے ہیں.
اس لیے 90% مسائل میں ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان میں موافقت ہے، دونوں کی ایک ہی رائے ہوگی، 10% مسئلے الگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو حل جا رہا ہے اس کو دو بیل کھینچتے ہیں، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ، یہ دونوں ایک استاد شاگرد ہیں، اور 90% مسائل میں دونوں کی ایک رائے ہے، 10% مسائل میں رائے الگ ہیں۔ تو اس لیے وہاں حنبلی ہیں، لیکن وہ حنبلی بھی شوافی کے ساتھ 90% مسائل میں ایک ہیں۔ تو مسئلہ تو ان کا یہی ہے، لیکن عمل ان کا یہ ہے۔ اور دوسرے ائمہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں یہ سمجھایا ہے کہ واقعتاً جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو جہنم کا اثر پھیلتا ہے، اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا پرتو ہے، تو گویا اس وقت اللہ ناراض ہیں تو اس وقت اللہ کے بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں ایک بالش کے، اس وقت ایسے نہیں بچے ہوتے تھے، بڑے بڑی عمروں کے لوگ طلبہ ہوتے تھے۔ صحابہ نے جو حضور سے پڑھا ہے تو بچپن میں تھوڑی پڑھا ہے، تو بڑی بڑی عمر کے صحابہ پڑھتے تھے، تابعین کے زمانے میں بھی بڑی عمر کے لوگ پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، سورہ محمد پڑھائی آ جائے گی، مما ان غیر آسن، جنت میں ایسی نہریں ہیں جن کے پانی میں کوئی مزہ نہیں بدلا، پانی کا وہی جو اوریجنل مزہ ہے، اس میں پانی میں مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دیکھو بات چیزیں بگڑتی نہیں ہے کہ مزہ بدل جاتا ہے۔ گوشت لا کر فریج میں رکھ دو، 1 مہینہ ہو گیا، بگڑا تو نہیں، مزہ بدل گیا۔ اسی لیے سب افطاری میں سموسے آتے ہیں تو میں بہت کم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وہ رمضان پہلے سے رکھے ہوئے ہیں فریج میں، کہ بگڑے نہیں، بگڑے تو نہیں ہوگا، مزہ تو بدل گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری بہنیں سنیں گے تو کیا کہیں گی کہ ہمارے سموسے بنانے پر تنقید ہو رہی۔ بہرحال مزہ، دودھ بھی رکھ لو، 1 ہفتہ ہو گیا، بگڑے گا نہیں، فریزر میں رکھ دو، بگڑے گا نہیں، لیکن مزہ بدلے گا۔ تو جنت میں جو نہریں ہیں پتہ نہیں کب کی پیدا ہوئی ہیں، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ان نہروں میں جو پانی ہے ان کے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی اوریجنل گویا ہے، من ماء غیر آسن۔ تو ایک طالب علم نے پوچھا، حضرت اس کی قراءت کیا ہے؟ من ماء غیر آسن پڑھتے ہیں آپ یا حمزہ کے بجائے یا پڑھتے ہیں من ماء غیر یاسن؟ آسن پڑھتے ہیں یا یاسن پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود کو غصہ آ گیا۔ اب وہ طالب علم ہے، ناظرہ پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا۔ حضرت نے پوچھا، تو نے سارا قرآن پڑھ لیا جو اتنی باریک بات پوچھتا ہے؟ تو وہ بچہ تو تھا نہیں جو ڈر جاتا، اسے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس نے کہا، حضرت میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے اور اتنا پکا حفظ کر لیا ہے کہ تمام مفصلات 1 رکعت میں پڑھتا ہوں۔ مفصلات شروع ہوتے ہیں قاف والقرآن المجید سے، 4.25 پارے ہیں، 4.25 پارے تہجد کی 1 رکعت میں پڑھتا ہوں، اتنا پکا یاد ہے مجھے قرآن۔ تو حضرت کا پارا اور چڑھ گیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں پڑھتا ہوگا، یعلمون تعلمون کرتا ہوگا، عورتیں جس طرح سے چاولوں میں سے کنکر چنتی ہیں اس طرح سے پڑھتا ہوگا، پرانی بوسیدہ کھجوروں میں سے جس طرح سے پیاز میں سے سڑی ہوئی پیازیں چنتے ہیں اس طرح سے پڑھتا ہوگا۔ جو دیہات میں لوگ ہیں پیاز کھیت میں بوتے ہیں، پھر گھر کے استعمال کے لیے پیاز کوٹھے پر، چھپر پر، چارپائی کے نیچے پیاز پھیلا کر رکھ دیتے ہیں،
15 دن میں بعض دانے خراب ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، تو پھر پیاز میں گھسیں گے اور جتنے سڑے ہوئے دانے ہیں اس پکڑ کے باہر ڈالیں گے، سب گھوم کر کے بیجے ہوئے دانے باہر ڈال دیے. اب اس کو کھائیں گے، یہ جو سڑے ہوئے نکالے وہ کھائیں گے. جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر پیاز میں گھسیں گے اور سڑے دانے نکال کے باہر ڈالیں گے. پورا سال یہ سڑے ہوئے دانے کھائیں گے. تو جن لوگوں کے یہاں کھجوریں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے سال بھر کی ضرورت کی کھجوریں کسی جگہ پر پھیلا دیتے ہیں اور مہینے میں ایک مرتبہ اندر گھسیں گے، جتنی کھجوریں سڑ جائیں گے وہ اٹھا گن چن کر باہر ڈالیں گے، پھر ان کو کھائیں گے. پھر جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر گھسیں گے. اب یہ کھجوریں بیجتی نہیں، اب اس میں کیڑا نہیں پڑتا ہے کیوں ہمارے یہاں فریج آ گئے، فریج میں رکھتے ہیں تو اس لیے اس میں کیڑے نہیں پڑتے. پہلے گرمی میں لگتی تھی تو کیڑے پڑتے تھے. اور عورتیں چاول کیسے چنتی ہیں؟ بڑی پلیٹ میں چاول لے کر بیٹھیں گے ساری جمع کر کے، بس وہ کنکر دکھنا چاہیے اور ادھر پھینک دیا پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ. آج کل رمضان میں جو ہمارے حافظ پڑھتے ہیں یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ علمونی آخر میں سمجھ میں آتا ہے اور تعلمونی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ نہ وہ جانتا ہے نہ ہم جانتے ہیں. وہ نہ یعلمون ہے نہ ہم تعلمون ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو حافظ اقبال لاؤڈ اسپیکر دور رکھے ہیں تو کچھ سمجھ میں آئے. اب تو لاؤڈ اسپیکر منہ سے لگا کر رکھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا. ایک بچے کو میں نے کہہ دیا کہ تو لاؤڈ اسپیکر دور رکھو، اور وہ رکھتا ہے. وہ 4تھے نمبر کا ہے، اب وہ 4تھے میں چلا گیا، پہلے 3 میں تھا. تو اس کا پڑھنا سمجھ میں آتا ہے. اور باقی تو اتنا قریب منہ رکھتے ہیں کہ کوئی لفظ ہی واضح ہو کر سمجھ میں نہیں آتا. لاؤڈ اسپیکر تو اس لیے کہ دور تک آواز پہنچاؤ. اب وہ پڑھنے والا سمجھتا کہ میں منہ یہاں گھساؤں گا تو دور تک آواز جائے گی. ایسا نہیں ہے، اتنا دور بیٹھوں گا تب بھی یہ پکڑے گا. کیا بات تھی؟ ابن مسعود کے شاگرد نے کہا. ہاں. تو اس نے کہا مجھے قرآن پکا میں ہو گیا ہے، 1 رکعت کے اندر تمام مفصلات پڑھتا ہوں. تو حضرت کو غصہ آ گیا اور میں اچھا 1 رکعت میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ہر رکعت میں مفصلات میں سے 2 صورتیں ملا کر 1 رکعت میں پڑھتے تھے، اور وہ 2 صورتیں ایسی ہوتی تھی کہ دونوں کا ایک مضمون ہے، نظائر. تو گویا حضور 20 صورتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی اور 2 وتروں کی، اور آخری رکعت میں وتروں کی آخری رکعت میں ہلکی پڑھتے تھے کہ مفصلات میں سے نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ 20 صورتیں حضور تہجد میں پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں 2 صورتیں ملاتے تھے، اور ان 2 صورتوں کا مضمون ایک ہوتا تھا. وہ نظائر ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کون سی صورتوں کو ملاتے تھے. بات آگے بڑھی. اب طالب علم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ حضور جو 20 صورتیں پڑھتے تھے نظائر اور 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے، تو کون سی 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے؟ پارا گرم ہو گیا ہے، غصہ تیز ہو گیا ہے. تو کسی طالب علم کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. سبق سے اٹھے تو علقمہ ایک شاگرد تھے، وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کا بال بنے ہوئے تھے، خاص شاگرد تھے. تو سب طالب علموں نے کہا علقمہ سے جب حضرت کا پارا اترے تو حضرت سے پوچھنا کہ وہ 20 صورتیں کون سی ہیں، اور 1 رکعت میں جو حضور 2 صورتیں ملاتے تھے تو کون سی ملاتے تھے. چنانچہ دوسرے وقت میں علقمہ نے پوچھا تو ابن مسعود نے بتایا، اور وہ روایت ابو داؤد میں.
مجھے وہ روایت نہیں بیان کرنے، مجھے تو یہ بیان کرنا ہے کہ جب پارا چڑھ جائے اس وقت پوچھنا نہیں چاہیے، اس وقت پیچھے رہو۔ اسی لیے جب وقت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے جہنم کے اثر کے پھیلنے سے، اور جہنم خود اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ناراضگی کا اثر وقت کے اندر آیا، لہذا ایسے وقت میں اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دینی چاہیے، انتظار کرو، ناراضگی دور ہو تب جائیے۔ اسی لیے 3 اماموں کے نزدیک ہر شخص کے لیے، چاہے گھر میں عورتیں ہوں وہ بھی گرمیوں میں دیر کر کے نماز پڑھیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گھر کی عورتیں چھوٹی مسجد اس کے نمازی اول وقت میں نماز ظہر کی پڑھیں۔ تو یہ تو اختلاف ہوا ائمہ میں، پتہ نہیں میں تو کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا۔ اصل میں 7 آسمانوں کی حیثیت زمین کے لیے چھت کی، ہاں، اصل مسئلہ یہ چلا تھا کہ جہنم 7ویں آسمان سے پرے ہے۔ اس جہنم کے جیسے انگیٹھی جل رہی ہو، پھٹ شرارے اڑتے ہیں، اور شیروانی پھٹ جاتی ہے، شیروانی پر گرا اور تھوڑا سا جل گیا، تو ایسے ہی شرارے اڑتے ہیں جہنم سے، اور انگیٹھی میں تو شرارے ذرا سے اڑتے ہیں، جہنم میں سے جو شرارے اڑتے ہیں وہ تو کانہا جمالتن صفر، پیلے اونٹ، جیسے پیلا اونٹ ہوتا بہت بڑا، ایسے اونٹ جیسے شرارے آتے ہیں۔ یہ شرارے جو نکلے اڑے ہیں یہ زمین پر نہ پہنچتے ہیں، اس لیے 7 آسمان بنا دیے، اور زمین ایک ہے، رہنا تو زمین پر ہے، اور اوپر 7 طبقے بنا دیے کہ اگر جہنم کے شرارے اڑے تو یہاں تک نہ پہنچے، تو جہنم کے شرارے بھی نہیں پہنچتے اور جنت کے اثرات بھی نہیں پہنچتے۔ جب بیچ میں آڑ ہے تو ہر چیز کو روکے گی، جہنم کے شرارے بھی روکے گی۔ ایک ضعیف روایت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان 7 اس لیے 7 یعنی بہت سارے آسمان اس لیے بنائے ہیں کہ اوپر کے اثرات زمین تک نہ آئیں، اور زمین ایک ہی بنائی ہے، اسی پر رہنا ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں پیدا کیا، اور اس زمین میں عالم بالا سے روح آئی، عالم ارواح سے روح آئی، اور ماں کے پیٹ میں باڈی تیار ہوئی اور روح اس میں آئی۔ تو اب اقتران، روح کا باڈی کے ساتھ اقتران ہوا، اب باڈی زندہ ہوئی، روح تو پہلے سے زندہ ہے۔ پھر ایک وقت تک باڈی میں روح رہی، یہ باڈی کی حیات رہی، پھر روح نکل کر کے پاس ہوئے، یہ باڈی کی موت ہوئی، روح نہیں مری، روح تو آئی تھی گئی۔ بس یہ جینا مرنا ہے، لیکن جینا پہلے ہے، مرنا بعد میں ہے۔ مگر قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ وہ ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے جو چیز بعد میں ہوتی ہے اسے مقدم کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں، تم مستثنا نہیں ہو، موت وقت پر تمہیں دوں گا، مگر فی الحال میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، ان یہودیوں کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ تو اب آسمان پر اٹھائے تو ابھی گئے، اور موت تو قیامت کے قریب آئے گی، مگر یہاں آیت میں انی متوفیقہ کو پہلے بیان کیا۔ یہ جو ختم نبوت والے ہیں وہ آیت کریمہ کو بگاڑتے ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں جو مطلب لکھا وہی صحیح ہے کہ میں بھی تمہیں وقت پر موت دینے والا ہوں، فی الحال اپنے یہاں اٹھانے والا ہوں۔ تو وقت پر موت دینے والا ہوں اس کو پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ابھی موت نہیں آئی، اس سے عیسائیوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ خدا تھے یا خدا کا بیٹا تھے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پہلے لائے ہیں۔ ایسی اور مثالیں بھی ہیں
میراث کی آیتوں میں وصیت کو مقدم کیا ہے قرضے پر، حالانکہ قرضہ پہلے ادا ہوتا ہے، وصیت بعد میں نافذ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمفسائز، زور دینے کے لیے۔ تو ہم مرنا بھی ہمارے سامنے، جینا بھی ہمارے سامنے۔ جینا تو ہم لائیو ہیں، زندہ ہیں، اور مریں گے بھی، سوئیں گے اور مر جائیں گے، یہ بھی ہمارا پیش آنے والا ہے۔ مگر ہماری لائف ہمارے سامنے ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور مر جائیں گے تو پھر اگر ہمیں جھنجھوڑ کر بھی کوئی پوچھے گا چچا اٹھو، تو چچا اٹھتے ہی نہیں، کیونکہ چچا سوئے نہیں، مر گئے۔ تو مرنا بھی ہے، لوگوں کا مرنا تو ہمارے سامنے ہے، مگر اپنا مرنا تو سامنے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں مرنے کا پورا یقین نہیں ہے، جینے کا تو پورا یقین ہے۔ اس لیے موت کو پہلے لائے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہستی ہیں جن کے قبضے میں پورا ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پورا ملک ان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے مرنا بھی پیدا کیا، جینا بھی پیدا کیا۔ تو جینا بعد میں گیا، مرنا پہلے آیا، کیونکہ اس پر یقین ہو کر کے بھی یقین نہیں آتا ہے، اور جینا تو یقین ہی ہے، اور مرنے پر ہمیں یقین ہے، اور یقین ہو کر بھی یقین نہیں آتا۔ یہ اس کو پہلے لائے کہ وہ اللہ جن کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، جن کا، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے یہ درمیانی زندگی، موت بھی پیدا کی، زندگی بھی پیدا کی۔ پہلے لائف آئی، پھر اس کے بعد ڈیڈ موت آئی۔ یہ جو بیچ کی حیات یعنی دنیا کی زندگی کیوں پیدا کی اللہ نے؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں، ایگزام کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر عمل کر کے تم میں سے کون آیا ہے۔ یعنی یہ زندگی عمل کے لیے بنائی ہے، اور عمل میں بھی جو سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے اس کو جانچنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ایک مثال سمجھو، ایک دارالعلوم بناتے ہیں، ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، ایک دو طالب علم پوزیشن لاتے ہیں، اور باقی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتے ہیں، سیکنڈ میں پاس ہوتے ہیں، تھرڈ میں پاس ہوتے ہیں، پھر فیل ہونے والے بھی ہیں، اور فیل ہونے والوں میں بھی فرسٹ پوزیشن لاتا ہے۔ وہ فرسٹ پوزیشن کیا لائے گا؟ ایک طالب علم نے اپنے ابا کو لکھا کہ میں فرسٹ پوزیشن لایا ہوں، دوستوں کے مطالبہ ہے مٹھائی کا، پیسے بھیجیے میں مٹھائی کھلاؤں۔ تو ابا نے 100 روپے بھیج دیے، پرانے زمانے کی بات ہے، جس نے اڑا دیے۔ پھر اتفاق سے ابا مدرسے میں آئے، اب تو ہمارے ہندوستان کا تو حال یہ ہے کہ طالب علم کو، بچے کو، لڑکے کو دھکا دیا، جا دیوبند میں پڑھ، اور پھر 7-8 سال جب تک فارغ نہیں ہوگا، نہ باپ آئے گا نہ ماں آئے گی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کچھ کوئی نہیں آتا۔ اب یہ اسلام کی خوبی یورپ نے لے لی، مہینے میں پیرنٹ کو بلائیں گے، ایک مرتبہ اسکول میں آؤ، ماں بھی آؤ باپ بھی آؤ، یہ اسلام کی خوبی تھی۔ اب ماں اور باپ دونوں آئیں گے، اپنے بچے کے احوال دیکھیں گے، تو اگر کوئی غلط بات ہوگی تو گھر سمجھائیں گے۔ ہندوستان میں تو جب بچے کو دھکا دے دیا، مدرسے میں چھوڑنے بھی نہیں آتے، جاؤ دیوبند پڑھو، اب وہ آ کر دھکے کھاتا ہے، داخلہ لیتا ہے، 7 سال گزر جاتے ہیں، کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ اسلام کی خوبی تھی جو ان غیروں نے لے لی، ہماری ساری خوبیاں انہوں نے لے لی، ہم ہر خوبی سے تہی دامن ہو گئے، کورے ہو گئے، ہمارے پاس کوئی ہماری خوبی نہیں رہی۔ تو باپ آیا، پہلے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، کہ پڑھ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیسا رہ رہا ہے۔ تو آیا تو معلوم ہوا کہ جماعت میں وہ اکیلا ہے۔ تو اس نے کہا نالائق، تو کہتا تھا میں پوزیشن لایا ہوں، کہاں پوزیشن لایا، تو جماعت میں اکیلا ہے۔ تو اس نے کہا ابا پھر بھی پوزیشن تو ہے ہی،
اگر جماعت میں اکیلا ہے تو وہ بھی فرسٹ پوزیشن ہے. تو ابا کو بیوقوف بنا دیا. لیکن کبھی ابا بھی چالاک ہوتا ہے, وہ بیوقوف نہیں بنتا. ایک لڑکا منطق پڑھ کر آیا تھا, رات کو آیا, صبح باپ بیٹا ناشتہ کرنے بیٹھے, دونوں کے سامنے انڈے تھے. باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کر آیا؟ کہ میں منطق پڑھ کر آیا ہوں. منطق کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا منطق ایک ایسا فن ہے کہ میں یہ جو میرے سامنے انڈا ہے اور آپ کے سامنے انڈا ہے, یہ 2 انڈوں کو میں 3 انڈے ثابت کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا 2-3 کیسے بن جائیں گے؟ اس نے کہا دیکھو میں بھی ثابت کرتا ہوں. اس نے کہا دیکھو ایک میرا انڈا, ایک آپ کا انڈا, اور ایک دونوں کا مجموعہ, وہ تیسرا انڈا. تو باپ بڑا چالاک تھا, اس نے جلدی سے دونوں انڈے کھا لیے اور کہا تیسرا تو کھا لے. لیکن یہ باپ بے وقوف تھا تو اس نے بے وقوف بن گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اکیلا تھا تب بھی پوزیشن آئی. پھر معلوم ہوا کہ اس جماعت میں یہ اکیلا ہے اور وہ بھی فیل ہے. اب اس نے کہا بے وقوف کہاں تو وہ پوزیشن تھا, تو فیل ہے. اس نے کہا ابا میں ادھر سے اول نہیں آیا, ادھر سے اول آیا. فیل بھی تو کہیں اول آتا ہے, ادھر 0 ہے تو اول آیا فیل ہونے میں. تو بہرحال میں کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ نے یہ زندگی بنائی ہے جس میں مرنا بھی ہے اور جینا بھی ہے, اور مرنے کو مقدم اس لیے کیا ہے تاکہ اس پر زور ڈالا جائے. ہمیں مرنے کا یقین ہے مگر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر گھر پہ اذان سن کر پڑے نہ رہتے. مگر یوں کہتے ہیں کہ ہم موت کا یقین ہے کیونکہ خود بھی مریں گے نہیں مریں گے تو معلوم نہیں, لیکن ساری دنیا کو مرتے دیکھتے ہیں اس لیے یقین پکارتے ہیں. مگر یقین ہوتا تو اٹھ کر اذان سن کر نماز کے لیے کیوں نہ اٹھتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا کی زندگی بنائی ہے, یہ یونیورسٹی بنائی ہے, یہ دارالعلوم بنایا ہے, ایگزام لیتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوزیشن کون لاتا ہے, اول پوزیشن کون آتا ہے. اگرچہ امتحان جب ہوگا تو فرسٹ ڈویژن بھی آئیں گے, سیکنڈ ڈویژن بھی آئیں گے, تھرڈ ڈویژن بھی آئیں گے, فیل بھی ہوں گے, فیل کا آخری درجہ بھی ہوں گے. لیکن کوئی جامعہ, کوئی یونیورسٹی ان فیلروں کو جاننے کے لیے قائم نہیں کی گئی کہ ہماری یونیورسٹی مدرسہ اس لیے ہے کہ کچھ فیل ہوں. ارے فیل کرنے کے لیے فیلوں کو کرنے والے نہیں. اول پوزیشن کون لاتا ہے اس کو جاننے کے لیے ادارہ تو چاہتا ہے کہ ہر آدمی فرسٹ ڈویژن لائے. لیکن بہرحال جب امتحان ہوگا تو کچھ کامیاب ہوں گے, کچھ فیل ہوں گے, کچھ آخری درجے کے فیل ہوں گے, سب کچھ ہونا ہے. مگر یونیورسٹی اس لیے قائم نہیں ہوئی, جامعہ اس لیے قائم نہیں ہوا, وہ تو اعلیٰ درجے کے چھانٹنے کے لیے. پھر ایک سوال ہے, سب انسان اعلیٰ درجے میں کامیاب ہو گئے, تو سب جنت میں چلے جائیں گے, اور جنت تو چھوٹی ہے, سب کی سمائی کہاں ہے, اور جہنم تو خالی پڑی رہ جائے گی. اور اللہ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے انسانوں سے جنات سے بھروں گا, وہ تو خالی پڑی رہ جائے گی. تو سب اول فرسٹ ڈویژن میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر سب فرسٹ پوزیشن میں کامیاب ہو جائیں گے تو جنت بھر جائے گی, اور جنت چھوٹی ہے. بخاری شریف جلد ثانی میں ایک روایت ہے کہ جیسے جہنم پر اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے اور جہنم سکڑ جائے گی, ایسے جہنم پر بھی اللہ قدم رکھیں گے اور جہنم سکڑ جائے گی, جنت سکڑ جائے گی اور بھر جائے گی. یہ روایت بخاری شریف میں اللہ جانے کیسی ہے. میں نے تحفۃ القاری میں کوئی تنقید نہیں کی, کیونکہ میں تنقید کروں گا تو لوگ مجھ پر تنقید کریں گے. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتی, کیونکہ دوسری حدیث بخاری میں ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں پہنچائیں گے تو اس سے یہ کہیں گے یا جنت گھوم کر کیا, وہ گھوم کر آئے تو سب آکیوپائڈ,
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے دنیا یاد ہے؟ تیری دنیا کتنی بڑی تھی؟ تو وہ کہے گا اتنی بڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے 10 دنیا کے بقدر جنت الاٹ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ایسا سنا ہے کہ دنیا سے 2 دنیا کے بقدر. خیر 2 دنیا بھی ہوئی تو وہ بھی تو بہت بڑی ہوئی، یا اتنی تجھے الاٹ کی ہے. تو وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم آپ رب العزت ہیں، مجھ غریب کا مذاق اڑاتے ہیں، میں تو دیکھ کر آیا کوئی بیت الخلا خالی نہیں، آکیوپائڈ. تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں رب العزت ہوں، ٹھٹھا مذاق میرا کام نہیں ہے. دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ مجلس میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان کی شان کے خلاف. اور ٹھٹھا مذاق کرنا ہے تو مجلس میں کچھ بے وقوف قسم کے لوگ رکھو، وہ ٹھٹھا مذاق بھی کرتے رہیں اور مجلس زعفران زار رہے، گرم رہے. بڑے آدمی کو باوقار رہنا چاہیے، ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا چاہیے. پہلے نواب صاحبان ہوتے تھے تو اپنی مجلسوں میں مسخرے رکھتے تھے، مسخرے. نواب صاحب کے نواب صاحب تو باوقار، وہ تو بڑی باوقار بات کہیں گے، اور کوئی بات ایسی ہوگی میں ہنسنے کی تو یہ مسخرے جو ہیں وہ سنبھال لیں گے بات کو. ایک نواب صاحب گئے، بیٹھے تھے، کہنے لگے ہم کل شکار کو گیا تھا. سب نے کہا حضور ٹھیک ہے. ہم نے ایک ہرن دیکھا اور ہم نے گولی چلائی تو ہماری گولی کھر میں ہو کر سنگ میں نکل گئی، کھر میں لگی سنگ میں سے نکل گئی. اب نواب صاحب باوقار بیٹھے ہیں، اب سب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ کھر میں لگ کر سنگ میں کیسے نکلے گی. تو وہ مسخرہ بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کو نواب صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اسے فوراً بات سنبھالی. اس نے کہا نواب صاحب نے صحیح فرمایا، میں ساتھ میں تھا. ہوا یہ تھا کہ ہرن کھجال رہا تھا سنگ پر اور نواب صاحب کی گولی کھر میں لگ کر سنگ میں نکل گئی. تو بڑے آدمی کو ایسی ٹھٹھے والی بات نہیں کرنے کی، اس میں تو بڑی باوقار بات کرنے کی، اور مجلس میں ایسے رکھنے کے جو بات کو سنبھال لیں اور بنا دے بات کو. کیا کہہ رہا تھا؟ آخری جنتی کہے گا اللہ آپ مجھ سے. ہاں وہ کہہ رہا تھا میں کہ بخاری شریف میں جلد ثانی میں روایت ہے کہ جب یہ بندہ جنت دیکھ کر آئے گا اور وہ کہے گا کہ آکیوپائڈ ہے تو اللہ کہیں گے 2 دنیا کے بقدر یا 10 دنیا کے بقدر تجھے دی. تو وہ یہ کہے گا تو اللہ یہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تیرے حصے کی جنت تیار ہے. اب جو گیا تو ایکسٹینشن ہو گیا جنت میں، اور اس کے حصے کی 2 زمینوں کے بقدر یا 10 زمینوں کے بقدر جنت تیار ہے. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث جس میں یہ ہے کہ اللہ جنت پر قدم رکھیں گے اور جنت سکڑ جائے گی اور بھر جائے گی، اس کا اس حدیث سے تعارض ہے. یہ تو جہنم کے بارے میں ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ جہنم بھرنے کا نام ہی نہیں لے گی. قرآن کریم میں ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جب بھی ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھری، تو وہ کہے گی آنے دو، یعنی میں ابھی نہیں بھری. اور اللہ کا وعدہ ہے جہنم بھرنے کا جنات سے اور انسان سے. تو حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے جہنم پر اور اس سے وہ سکڑ جائے گی اور وہ کہے گا امتلاط امتلاط امتلاط، بھر گئی بھر گئی بھر گئی بھر گئی، یعنی اب گنجائش نہیں رہی. تو جہنم کے بارے میں تو روایت ہے، لیکن یہ روایت جو آئی ہے بخاری جلد ثانی میں اللہ جانے کیسی ہے. دیکھو بخاری کی تمام حدیثوں کی سند صحیح ہیں، اگرچہ سندوں پر بھی بعض نے کلام کیا ہے، مگر چلو ہم مان لیتے ہیں کہ سند صحیح ہیں، لیکن مضامین میں راویوں کے وہم ہوتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ کا کوئی قصور نہیں ہے. جس راوی نے جیسا بیان کیا وہ راوی بڑا آدمی تھا تو انہوں نے اس کی روایت لے لی.
تو میں نے کہا کہ جنت تو دوزخ کی بنی ہوئی چھوٹی ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو ایکسٹینشن اللہ کریں گے اس میں، اور بھرنے کا وعدہ جہنم سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب فرسٹ پوزیشن لائیں اور جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جوں جوں جائیں گے ایکسٹینشن ہوتا چلا جائے گا، وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جنتیوں کے بقدر پھیلتی چلی جائے گی۔ جنت کو تو سکڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو ایکسٹینشن ہوتا چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائے گی۔ جہنم کو سکڑنے کا مسئلہ آئے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی قدرت میں ہے کہ جنت کو بڑھاتے چلے جائیں، لہذا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں آئے اور گئے، پھر یہی باڈی دوبارہ ریکانسٹیٹیوشن ہوگا اور دوبارہ 60 ہاتھ کی باڈی تیار ہوگی۔ یہ پہلی باڈی کی مٹی ہی سے دوسری باڈی تیار ہوگی، اور اس میں یہ روح اسٹرانگ ہو کر واپس آئے گی، 60 ہال کی باڈی کو ڈیل کرے گی، پھر یہاں سے جنت اور جہنم میں منتقل ہوئے۔ پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی عمل کے لیے بنائی ہے۔ کون سا عمل؟ اچھا اور برا، اچھے میں اچھے سے اچھا، برے میں برے سے برا۔ اب یہ سمجھو کہ جنت ایمان کا صلہ ہے، اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اعمال حسنہ، تو جب ہم ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے تو ہمارے نیک اعمال ہمارے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور اب نیک اعمال کا جو بدلہ ملے گا کنٹینیوس تا ابد استعمال کریں گے۔ لیکن جنت در حقیقت صلہ ہے ایمان کا، اور ایمان ایک کنٹینیوس حقیقت ہے، مستمر حقیقت ہے۔ یہ تو ہم 60 سال پہ مر جاتے ہیں، نہ مریں، کروڑوں سال زندہ رہیں تب بھی انشاءاللہ مومن رہیں گے۔ تو ایمان ایک کنٹینیوس حقیقت ہے، بس اس کی جو جزا ہے وہ بھی ابدی ہے۔ ایسے کفر و شرک بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، بس اس کی جو سزا ہے جہنم وہ بھی کنٹینیوس ہے تا ابد۔ اور ہمارے نیک اعمال جو ہیں اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جنت میں پہنچیں گے تو آخری نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس کا صلہ بھی وہی ملے گا، اور مل گیا تب تا ابد اس صلے کو کھاؤ۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھی اس کے صلے میں لڈو ملا، اب وہ لڈو اتنا بڑا ہے کہ تا ابد کھاتے رہو، فائدہ اٹھاتے رہو۔ اور جو گناہ ہے، مومن کی جو گناہ ہے اس کی سزائیں جہنم تک پہنچنے میں 4 مواطن میں، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں اور جہنم میں سزا نمٹ گئی۔ پھر جنت میں جاؤ، جنت میں جانے سے پہلے 4 مواطن کے اندر سزائیں نمٹ جاتی، گناہ کی سزائیں، اور نیکیاں باقی رکھی جاتی ہیں، وہ جنت میں جا کر کے وہ ایمان کے تابع کر دی جاتی ہیں، تو اب ان کا تا ابد صلہ ملتا ہے۔ اور کافر کے لیے جو جہنم سزا ہے یہ کفر و شرک کی ہے، اور تا ابد ہے، اس لیے کہ ایمان کی طرح سے کفر و شرک بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، مستمر حقیقت ہے۔ اور ان کی جو کافروں کی نیکیاں ہیں اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کافر کو دنیا میں اس کا بدلہ کھلا دیا جاتا ہے، لے تو نے یہ دان پن کیا تو لے، یہ تجھے سانس لینے کا موقع دیا، یہ تیرا اس کا بدلہ۔ اور کافر کے جو گناہ ہیں وہ گناہ سب باقی رکھے جاتے ہیں، اس کی سزا دنیا میں نہیں دی جاتی۔ اگر اس کی سزا دنیا میں دی جاتی تو ہر کافر مشرک کو منڈی پکڑ کے توڑ دیتے اللہ۔ ان کی سزا جب جہنم میں پہنچے گا تو ان کے گناہ ان کے کفر و شرک کے تابع کر دیے جائیں گے۔ اب ان کی جو سزا ملے گی وہ تا ابد رہے گی۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے گئے۔ تو نماز نہ پڑھنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا ملے گی جہنم میں پہنچنے کے بعد۔ تو کافروں کے گناہ
ان کے کفر و شرک کا کتابیں اور نیکیوں کا سیلا دنیا میں، اور مومن کے گناہ کو اللہ دنیا قبر برزخ میں سزا دے کر پاک صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی نیکیوں کا سیلا دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں دیتے ہیں۔ اب آخرت میں جو صلہ ملے گا، ایمان کس کا اعلیٰ درجے کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان تو نبیوں کا ہے، مگر نبی تو اب رہے نہیں۔ پھر اس کے بعد صدیقین اور شہداء کا ایمان ہے۔ چوتھے نمبر پر تو اللہ کے فضل سے ہم صالحین ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان سے صدیقین اور صالحین شہداء کا آگے ایمان ہے۔ سورہ حدید میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایسا پکا ایمان لاؤ جیسا میدا گلاب جامن قبول کرتا ہے، بس منہ میں رکھا اور نکل گئے۔ ایسا پکا ایمان لاؤ، اولئک ھم الصدیقون والشہداء، اللہ کے نزدیک یہی صدیقین و شہداء ہیں۔ لہذا صدیق بننے کی کوشش کرو، شہید بننے کی کوشش کرو، ایسا پکا ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر جیسا میدا گلاب جامن کو قبول کرتا ہے، تو صدیق بن جاؤ گے، شہید بن جاؤ گے۔ تم کہو گے وہ شہید تو میدان میں مرے گا جبھی تو شہید ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ مریں گے نہیں میدان میں مریں گے یا گھر میں مریں گے چارپائی پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو، شہید کا یہی ایک مطلب نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے انا ارسلناک شاہدن، تو کیا حضور میدان میں مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے؟ حضور تو وفات تو چارپائی پر ہوا ہے، پھر شاہد کیسے بنے؟ ہم سب کو شاہد بننا ہے، جو شاہد بنے گا وہ شہید، یہاں بنے گا شاہد، اللہ کے یہاں بنے گا شہید۔ یہ مضمون لمبا ہے، ابھی سنانے کا وقت نہیں ہے۔ فاروق نمودار ہونے ہی والے ہیں اور کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی والے ہیں، اس لیے اس مضمون کو رہنے دو۔ بہرحال ہر آدمی صدیق بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے، اور اس کا مدار ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اس کو میں نے سمجھایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان ایسا پکا ایمان لاؤ کہ حق بات ایک دم طبیعت قبول کر لے، جیسے میدے کو میدا گلاب جامن قبول کر لیتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب ان کو سامنے معراج کا واقعہ آیا تو انہوں نے صاف کہا کہ اگر میرے ساتھی یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رات میں وہ معراج میں گئے، تو سب سے پہلے میں مانتا ہوں۔ اگر ان کی بات ہے تو میں مانتا ہوں، تو اگر بے صفحے کی ہے تو پھر میں نہیں مانتا۔ آج کل بے صفحے کی بہت چلتی ہے، اس لیے بے صفحے کی باتیں مت مانو، تحقیق کر کے پکی باتیں ہیں فوراً قبول کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مضمون کا خلاصہ سمجھو، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ملک میرے بیدی ہے، اللہ کے ہاتھ میں میرا ملک ہے، میں اپنے ملک میں جو چاہوں پیدا کروں۔ اس زمین اس کائنات میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی موت و حیات یعنی ایک بیچ کا مرحلہ رکھا ہے، یہ عمل کے لیے رکھا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ فرسٹ کلاس میں جنت کے کون جا کر بستا ہے، ان کو جاننے کے لیے۔ اور یوں سبھی جنتی اپنے اپنے درجے پکڑیں گے، اور یوں فیل ہونے والے فیل بھی ہوں گے، اگلے سال یونیورسٹی میں جامعہ میں داخلہ نہیں ہوگا، نکال بھی دیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جامعہ اور یونیورسٹی اس لیے نہیں بنائی گئی، وہ تو یہ جاننے کے لیے بنائی گئی ہے کہ فرسٹ ڈویژن کون لاتا ہے، اور جو فرسٹ ڈویژن لائے گا اس کے لیے جنت میں سب جگہ ہے، اس میں ایکسٹینشن ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔